جشن شہید اعظم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ الذین سعیدوا فی معارج الحق والہدی وخلفاء ساداتنا ابی بکر الصدیق الاکبر وعمر الفاروق الاعظم وعثمان ذی النورین واسد اللہ الغالب علی المرتضی وابنه الامام حسن المجتبى وصبت الامام حسین الشہید دافع الکرب والبلاء وامہما سیدۃ النساء فاطمۃ الزہراء وابنه عبد القادر سیدنا غوث الورى وسراج امتی ابی حنیفۃ امام ائمۃ الہدی وامام اہل سنتہ مجدد العظم لدینہ وشریعتہ سیدنا احمد رضا وجميع اهل السنة وجماعة دائما ابدا ابدا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين المكين الكريم. آئیے کچھ عرض و معروض سے پہلے ہم اور آپ مل کر بارگاہ رسول و آل رسول میں درود پاک کی انتہار پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضرات، بارگاہ شہداء کرب و بلا بالخصوص سید الشہداء حضرت امام حسین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی یہ دوسری محفل ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری ان محفلوں کو قبول فرمائے اور اس کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے. ملک شام تک اسلام کیسے پہنچا، اس سلسلے میں کل میں نے گفتگو کا آغاز کیا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں آپ نے ملک شام سیدنا یزید بن ابی سفیان اور حضرت ربیعہ بن عامر کی سپہ سالاری میں 2000 کا لشکر بھیجا اور ہرقل بادشاہ روم نے اسلامی لشکر کے مقابلے کے لیے 4 سرداروں کے تحت 8000 کا لشکر بھیجا اور تبوک کے مقام پر جو ملک شام کی اور عرب کی سرحد ہے وہاں یہ لڑائی ہوئی اور 120 مسلمان شہید ہوئے اور 2200 عیسائی مارے گئے. کل یہاں تک میں نے گفتگو کی تھی. اور پھر عیسائیوں کا سردار باطلیق بھی مارا گیا اور جرجیس، لوقا اور سلیہ یہ 3 سردار یہ باقی بچے اور یہ سب کے سب بھاگے. اور پھر دور ایک مقام پر باطلیق کے بھائی جرجیس نے سب بھاگتے ہوئے کو روکا اور انہیں آر دلائی، ان سب کی غیرت کو جھنجھوڑا اور پھر سب اکٹھا ہو کر کے اسلامی کیمپ کی طرف روانہ ہوئے. سیدنا یزید بن ابی سفیان اور دوسرے مسلمان اپنے شہید مسلمان بھائیوں کی تجہیز و تکفین سے فارغ ہوئے اور ابھی کچھ آرام کر رہے تھے کہ پھر سے یہ لشکر آمنے سامنے ہوا. مگر جرجیس نے جا کر سیدھے حملہ نہیں کیا، اس نے پڑاؤ کیا اور اپنے ایک قاصد قدح بن واصلہ کو اسلامی کیمپ کی طرف بھیجا کہ جاؤ اسلامی لشکر میں سے ایک ہوشیار اور عقل مند آدمی کو لے آؤ، ہم ان سے پوچھیں کہ وہ کیوں آئے ہیں اور ان کے آنے کا مقصد کیا ہے، کچھ صلح کی کوئی بات چیت بھی کریں، لہذا ان میں سے کوئی ہوشیار انہیں لے آؤ. لہذا یہ قدح بن واصلہ جو عربی نصرانی تھا، جو عربی بولنا بھی جانتا تھا، وہ اسلامی لشکر میں آیا. جب کیمپ میں داخل ہوا اور یزید بن ابی سفیان اور ربیعہ بن عامر کے پاس اسے پہنچایا گیا،
ان دونوں سرداروں نے کہا کیا بات ہے، یہ لشکر واپس کیوں آیا؟ کہا ہمارا سردار تم میں سے کسی ہوشیار آدمی کو بلا رہا ہے کہ تم میرے ساتھ بھیجو تاکہ کچھ صلح کے تعلق سے یا کسی اور معاملے میں گفتگو کی جا سکے۔ حضرت ربیعہ بن عامر فوراً کھڑے ہوئے، کہا اے سردار میں جا رہا ہوں۔ حضرت یزید بن ابی سفیان نے کہا کہ تمہارا جانا مناسب نہیں۔ یہ بات بالکل سرگوشی میں ہو رہی تھی، اس لیے کہ کل تم نے ان کے سردار باطلیق کو قتل کیا ہے۔ اگر وہ لوگ تمہیں دیکھ لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ غداری کریں، اور کہیں اگر تمہیں شہید کر دیں گے تو پھر لشکر کا حوصلہ پست ہو جائے گا، لہذا تم مت جاؤ۔ حضرت سیدنا ربیعہ بن عامر نے کہا اے سردار، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا، کہ فرماؤ کہ جو مصیبت تمہیں پہنچنے والی ہوگی وہ پہنچے گی، اللہ مولانا، اللہ ہی ہمارا جو ہے مددگار ہے۔ حضرت ربیعہ بن عامر نے مسلمانوں کو سلام کیا۔ سیدنا یزید بن سفیان سے ربیعہ بن عامر نے کہا میں جا تو رہا ہوں، مگر عیسائی لشکر کی طرف آپ بالکل نظر جمانا اور دیکھتے رہنا، ان کی نقل و حرکت معلوم کرتے رہنا، اگر آپ کو کچھ کھلبلی نظر آئے تو پھر فوراً لشکر لے کر کے حملہ کر دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہے یہ لوگ غداری کریں اور پھر غداری سے میرے اوپر کوئی حملہ کرے۔ سیدنا ربیعہ بن عامر قدا بن واصلہ کے ساتھ گئے۔ ابھی عیسائیوں کا لشکر وہ کیمپ شروع ہوا، قدا نے کہا آپ لشکر کا احترام کرو، گھوڑے سے نیچے اترو۔ کہا میں عزت چھوڑ کر ذلیل نہیں ہونا چاہتا، ہم مسلمان جو ہے یہ کافروں کی تعظیم نہیں کرتے، میں سیدھے وہاں جاؤں گا جہاں جو ہے تمہارے سردار نے بلایا ہے، اور اسی انداز سے پہلے تو روک دیا حضرت ربیعہ بن عامر کو، اور خدا اپنے سرداروں کے پاس گیا، جرجیس وغیرہ سے بات کی کہ وہ جو ہے بالکل گھوڑے سمیت آنا چاہتا ہے۔ کہا ہم نے سنا ہے کہ مسلمان بات کے اور قول کے بڑے پکے ہوتے ہیں، اپنی بات میں بڑے سچے ہوتے ہیں، لہذا ان کو لے آؤ، ہم ان سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، چونکہ یہ ان کے اعتبار سے اسلامی یہ پہلا لشکر تھا، لہذا حضرت سیدنا ربیعہ بن عامر کو لے جایا گیا۔ آپ سیدھے جرجیس کے پاس پہنچے اور گھوڑے سے نیچے اترے، مگر گھوڑے کی لگام اپنے ہاتھ میں رکھی اور بڑی ہوشیاری کے ساتھ بیٹھے۔ سردار جرجیس نے کہا اے مسلمانوں کے سردار، اے عربی برادر، یہ بتاؤ کہ ہم کبھی بھی سوچ نہیں سکتے تھے تم اتنے کمزور تھے، بھوکے اور ننگے تھے، تمہارے پاس کھانے کے لیے اناج نہیں تھا، پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، مگر آج پہلے تو ہم کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ ہمارا تمہارا مقابلہ ہو، مگر تم اپنا وطن چھوڑ کر ہمارے وطن پر حملہ کرنے کے لیے آئے ہو، آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ حضرت ربیعہ بن عامر نے کہا کہ واقعی ہم جو ہے کمزور تھے، ہم ناتواں تھے، بھوکے تھے، ننگے تھے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، مگر اللہ نے ہم پر کرم فرمایا اور اپنے سب سے بڑا محبوب ہم نے جو ہے بھیج دیا، انہوں نے ہم گرتوں کو آسمان کی بلندی تک پہنچایا، اور آج ہم اپنا وطن چھوڑ کر کہا آئے کس لیے ہو؟ کہا اس لیے آئے ہیں تاکہ اسلام کی دعوت تمہیں دیں۔ تین باتیں لے کر کے آئے ہیں کہ یا تو تم عیسائیوں کو چھوڑو، عیسائیت کو چھوڑو اور اسلام قبول کرو، اور اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو ہماری غلامی اختیار کرو اور جزیہ ادا کرو، اسلامی ٹیکس ادا کرو۔ اسلام جزیہ اسے کہتے ہیں کہ حکومت اسلامی ہو اور غیر اپنے مذہب پر قائم رہے، مگر اسلامی حکومت کو وہ ہر سال جو ٹیکس ادا کریں اس کو کہتے ہیں جزیہ۔ تو اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر اسلامی حکومت کو تسلیم کرو اور اپنی ہار تسلیم کرتے ہوئے جزیہ اور ٹیکس ادا کرو۔ کوئی بھی بڑی سے بڑی حکومت یہ مر جانے کے لیے تو تیار ہوتی تھی، مگر ٹیکس دینا یہ ان کے لیے موت کے برابر تھا، بہت بڑی ذلت اور رسوائی سمجھی جاتی تھی، لہذا اس نے کہا یہ دونوں باتیں نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو فوراً حضرت ربیعہ نے کہا تو ٹھیک ہے، تو پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے کہا کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ اب لالچ دینا شروع کیا کہ تم جتنے ہو ہم صلح کر لیں اور تم میں سے ہر ایک کو میں ایک ایک سونے کا سکہ اور ایک ایک اونٹ اناج کا دوں، اور تم جو دو سردار ہو دونوں سردار کو میں 10 اونٹ اناج کے اور 100 سونے کے سکے دوں، اور تمہارے خلیفہ کو 1000 سونے کے سکے اور 100 اونٹ اناج کے دوں۔
پھر ہمارے اور تمہارے درمیان صلح ہو جائے، ایک دستاویز ہو جائے اور تم یہاں سے آسانی کے ساتھ چلے جاؤ۔ حضرت ربیعہ کہتے ہیں ہم پیسے کے لیے نہیں لڑتے ہیں، ہم نے اپنا وطن چونکہ وہ بھوکا اور ننگا سمجھتے تھے، کہا ہم نے اپنا وطن اس لیے نہیں چھوڑا ہے، ہم نے اعلاء کلمت الحق کے لیے چھوڑا ہے، ہم نے اسلام کی سربلندی کے لیے چھوڑا ہے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس نے کہا تو پھر کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم جو ہے ہم سے دوستی کر لو، سلح کر لو اور ہمارا ملک شام چھوڑ کر ملک فارس چلے جاؤ اور وہاں ان لوگوں پہ حملہ کرو؟ فارسیوں میں اور رومیوں میں برابر چلتی تھی، کہا ان پہ حملہ کرو اور ہم سے دوستی کر لو۔ حضرت سیدنا ربیعہ بن عامر کہتے ہیں کہ مگر ہم تمہارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ تم ہمارے ملک سے قریب ہو۔ وہ اللہ نے قرآن میں ہم سے یوں فرمایا ہے کہ قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، کہ جو کفار تم سے نزدیک ہیں ان سے لڑو۔ جواب تو دیکھو، تو ہم قرآن کے مطابق جو ہے یہ حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں کہ سب سے پہلے جو قریب ہے، قرآن نے فرمایا ہے کہ ان سے جنگ کرو، اس لیے ہم آئے ہیں۔ تو اس نے کہا کیا تم پر کوئی کتاب بھی نازل ہوئی ہے؟ تمہارے یہاں کوئی کتاب بھی ہے؟ کہا جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی، ایسے ہی ہمارے آقا پر قرآن شریف نازل فرمایا۔ فوراً اس نے ہرقل بادشاہ نے اس لشکر میں دعا کے لیے کئی پادریوں کو بھی بھیجا تھا۔ اس میں سیقلہ نام کا ایک پادری تھا جو عیسائی مذہب کا بہت بڑا عالم اور راہب ہونے کے ساتھ ساتھ مناظر بھی تھا، مناظرے بھی کئی کر چکا تھا۔ اس کو بلایا گیا اور سیقلہ سے کہا کہ تم اسلام کے تعلق سے یہ اس اسلامی سپاہی سے کچھ سوالات کرو۔ اس نے کہا، اس سیقلہ پادری نے، اے عربی برادر، ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے آخر میں ایک نبی بھیجے گا جن کی یہ صفتیں ہوں گی، اور ان کی ایک خاص شان یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو آسمانوں سے بھی اوپر بلائے گا۔ تو کیا تمہارے نبی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے؟ تو حضرت سیدنا ربیعہ بن عامر کہتے ہیں بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی رات میں ان کو جو ہے مکہ سے بیت المقدس بھی بلایا اور پھر وہاں سے آسمان تک بھی بلایا، اور ہمارے نبی وہاں تشریف لے گئے جہاں کوئی نبی نہیں گیا، نہ عیسیٰ گئے، نہ موسیٰ گئے، نہ حجاب چرخوں مسیح پر، نہ کلیم تو نہا، مگر جو گیا ہے عرش سے بھی ادھر، وہ عرب کا ناقہ سوار ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ پوری آیت حضرت ربیعہ نے سنائی۔ تو پھر وہ کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ، ہم نے اپنی کتاب میں یہ پڑھا ہے کہ جو نبی اللہ تعالیٰ سب سے آخر میں بھیجے گا اس کی امت پر سال میں ایک مہینے کے روزے فرض ہوں گے اور اس مہینے کا نام رمضان ہوگا، تو کیا تمہارے دین میں ایسا کچھ ہے؟ کہا بالکل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر جو ہے سال میں ایک مہینے کے روزے فرض فرمائے اور ہماری کتاب میں یہ آیت نازل کی یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اور اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا نزول فرمایا اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ آیتیں سنائی۔ اس نے کہا تم نے بالکل سچ کہا۔ اچھا یہ بتاؤ، ہماری کتاب میں ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ آخری زمانے میں آخری نبی جو آئیں گے تو ان کی امت کو اللہ تعالیٰ یہ شان عطا فرمائے گا کہ اگر کوئی وہ ایک نیکی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں 10 کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، اور اگر کوئی ایک گناہ کرے گا تو اس کے بدلے میں ایک ہی سزا ہوگی، جو ہے اس کے بدلے میں 10 سزائیں نہیں ہوں گی۔ فوراً حضرت ربیعہ کہتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، کہ جو ایک نیکی لائے اسے ہم 10 گنا عطا فرمائیں گے، اور اگر کسی سے برائی یا گناہ ہو جائے تو اس کے برابر ہی اسے سزا دی جائے گی۔ کہتے سبحان اللہ۔ کہا ہم نے اپنی کتاب میں یہ بھی پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس نبی آخر الزماں کو بھیجے گا تو ان کی ایک شان یہ ہوگی کہ ان کی امت کو ان پر درود و سلام پڑھنے کا بھی حکم ہوگا، تو کیا کوئی ایسا حکم تم پر آیا ہے؟ فوراً حضرت ربیعہ کہتے ہیں ہاں اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، صرف اس امت کو درود و سلام نہیں بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو۔ تو ہم درود و سلام پڑھتے ہیں، بھیجتے ہیں، درود پڑھتے ہیں تو کروڑوں بھیجتے ہیں اور سلام بھیجتے ہیں تو لاکھوں بھیجتے ہیں، اور یہاں بھی پڑھتے رہیں گے وہاں بھی پڑھتے رہیں گے۔ ایک مرتبہ پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ کہنے لگا وہ سقیلا جو ہے پادری جرجیس سے، اے جرجیس حق ان لوگوں کے ساتھ ہے،
حق ان کے ساتھ ہے. ابھی جو ہے یہ پادری جرجس کو اسلام کی رغبت دلائے اور اس کی طرف مائل کرے کہ فوراً جرجس کے ایک آدمی نے حضرت ربیعہ کو پہچان لیا کہ فوراً جرجس کے کان میں کہا کہ تو جانتا نہیں یہ کون ہے؟ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہی ہے کہ کل تیرے بھائی باطلیق سردار کو جس نے قتل کر ڈالا یہ وہی ہے. اتنا سننا تھا کہ وہ آگ بگولا ہو گیا, غصے سے کانپنے لگا اور اس نے اپنی تلوار نکالی اور چاہا کہ حضرت سیدنا ربیعہ بن عامر کو شہید کر دے. فوراً حضرت ربیعہ پہلے سے ہوشیار تھے, چوکنے تھے, آپ نے اپنی تلوار نکالی. ابھی وہ اپنی تلوار نکالنے نہ پائے اس سے پہلے فوراً حضرت ربیعہ نے اس لشکر میں بیٹھے بیٹھے اس کو وہیں قتل کر دیا. ہمت دیکھیں. اور پھر جب اپنے سردار کو اپنے کیمپ میں اپنے پورے 5000 سے زیادہ لشکریوں کے سامنے ایک مسلمان اس بہادری کے ساتھ قتل کر دے اور فوراً تمام 5000 سے زیادہ کا لشکر حضرت ربیعہ کی طرف آگے بڑھا. فوراً حضرت ربیعہ نے گھوڑے پر چھلانگ لگائی اور گھوڑے کو گھمانے لگے اور میدان میں آ گئے اور کہنے لگے حل بھی مبارز کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے. کبھی آگے بڑھے, کبھی ادھر گئے اور عیسائیوں کو قتل کرنے لگے. حضرت یزید بن ابی سفیان دور سے برابر نقل و حرکت کو دیکھ رہے تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ عیسائی لشکر میں خلبلی مچی ہے اور حضرت ربیعہ جہاں جاتے ہیں وہاں آپ برابر جو ہے حملہ کرتے جا رہے ہیں, فوراً آپ نے لشکر کو حملے کا حکم دیا. آپ ایمانی طاقت دیکھو, روحانی قوت دیکھو کہ 5000 سے زیادہ کا لشکر ہے اور ایک اسلامی سپاہی پورے 5000 میں اکیلا گھوم رہا ہے. یہ ایمانی طاقت تھی, یہ روحانیت کی طاقت تھی سیدنا ربیعہ بن عامر. مگر کوئی ان پر جو ہے انہیں شہید نہ کر سکا, ان کے سامنے نہ آ سکا. برابر آپ جو ہے حملہ کرتے رہے ہیں اور سیدنا یزید ابی سفیان نے اپنے لشکریوں کو حکم دیا. 120 تو اگلے دن شہید ہو چکے تھے. 2000 میں سے جتنے بچے ہیں سب کے سب نے حملہ کیا. اب یہ 5800 تو تھے, 2200 یہ مارے گئے اور ان میں سے جتنے بھاگے تھے سب کو جرجس نے بلا لیا. اب 5800 اور یہ ادھر جو ہے تقریباً 1800 سے کچھ زیادہ. اب برابر سمجھ لیجیے 5800 نے 1800 کو گھیر لیا. ہر طرف مسلمان درگاہ میں آ گئے. 2 سردار عیسائیوں کے تو مارے گئے مگر یہ 2 سردار برابر اپنے جو ہے سپاہیوں کو ورغلا رہے ہیں, جوش دلا رہے ہیں اور تلواریں بلند ہو رہی ہیں. سیدنا یزید بن ابی سفیان اور حضرت ربیعہ بن عامر کا پورا لشکر عیسائیوں کے نرغے میں آ گیا. صبح سے لے کر کے دوپہر تک مسلسل لڑائی چلتی رہی اور جس طریقے سے اسلامی لشکر بالکل جیسے جھانسے میں آ گیا ہو کہ اچانک سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھیجا ہوا لشکر حضرت شرحبیل بن حسنہ صحابی رسول کی مدد آ پہنچی. انہوں نے پہنچتے ہی نعرے تکبیر کی صدائیں بلند کی. اب اسلامی لشکر جیسے ہی آ گیا مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے اور کافروں کے حوصلے یہ پست ہو گئے اور ادھر ادھر وہ ہونے لگے. مگر مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا اور 8000 میں سے ایک کو بھی نہیں جانے دیا. 2200 تو اگلے دن قتل ہوئے اور یہ 5800 تمام کے تمام جو ہے مسلمانوں نے ایک ایک کو پکڑ کر کے ختم کر دیا. 8000 عیسائی میں سے ایک بھی نہیں بچا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبردست فتح مسلمانوں کو عطا فرمائی. 8000 کا مال غنیمت, اتنے جانور, اتنے ہتھیار اور پھر اتنا سامان, پھر سونے کی جو ہے سلیبیں اور ایک سے ایک دوسرے ساز و سامان کے ساتھ جو وہ آئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کو فتح کے ساتھ ساتھ خوب مال عطا فرمایا. اب مال غنیمت کیا ہوتا ہے؟ 2 لشکر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور بعد تک یہ چلا آ رہا ہے کہ جب بھی 2 لشکر آمنے سامنے ہو اس میں سے جس کو بھی فتح ہو تو وہ جس لشکر کو ہار ہوتی ہے وہ بھاگ جاتے ہیں یا ختم ہوتے ہیں, ان کے مال پر وہ قبضہ کر لیتے ہیں. یہ قبضہ یہ جائز قبضہ سمجھا جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں مال غنیمت. یہ غنیمت کا مال. اسلام سے پہلے بھی لڑائیاں ہوتی تھی مگر مال غنیمت میں تقسیم کا کوئی قانون مقرر نہیں تھا. اور پھر اگر دونوں لشکری آمنے سامنے ہوتے جس کو فتح ہوتی تو پھر مال 25واں حصہ یعنی سمجھ لیجیے 1/4 بھاگ یہ سردار کے کھاتے میں چلا جاتا اور پھر اس کے بعد جتنا بچتا وہ مالدار لے لیتے اور پھر
کچھ جو ہے غریبوں کو ملتا. اس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کی جو ہے دل شکنی ہوتی. اور پھر یہ بھی ہوتا جب کوئی قانون نہیں ہوتا تھا تو اب اگر ایک نے ایک دوسرے کو مارا ہے اور اس نے اگر سونے کے زیورات پہنے ہیں تو پھر وہ چاہتا ہے کہ وہ لے لے, کہ دوسرا طاقتور آیا اور اس نے اس کو ہٹایا اور اس نے چھین لیا. پھر اس نے دیکھا اس کمزور نے کہ اس طاقتور نے میرا حق مارا ہے تو پھر اس نے اپنے ساتھ چند اور آدمیوں کو ملایا اور پھر اس سے حق چھینا. اس طریقے سے آپس میں لڑائیاں ہوتی تھی. مال غنیمت کے تقسیم کا کوئی قانون نہیں تھا. اس وجہ سے ہر طرف پہلے تو جو ہے دشمنوں کے درمیان لڑائی ہوتی اور پھر آپس میں اس مال کی وجہ سے لڑائیاں شروع ہو جاتی. مگر جب اسلام نے جہاد کا حکم نازل فرمایا تو فوراً صحابہ کرام نے پوچھا, یسألونک عن الانفال, مال غنیمت کے نام سے انفال کہتے ہیں مال غنیمت کو, اس کے نام سے پوری صورت ہی نازل ہوئی ہے. یسألونک عن الانفال, محبوب آپ سے لوگ مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل الانفال للہ ورسول, فرما دو یہ مال غنیمت اللہ اس کے رسول کا ہے. اللہ اس کے رسول. نظریہ دیا گیا کہ تمہیں لڑنا ہے مال کے لیے نہیں, اللہ اس کے رسول کے لیے. مال تو ضرور ملے گا. پھر اگلی آیت میں 10ویں پارے کی شروعات میں کہا گیا کہ ہاں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّنَ الشَّيْءِ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. تم جان لو یہ غنیمت کا مال اب اس کی تقسیم یوں ہوگی کہ 5واں حصہ, خمس 5واں حصہ یعنی 100 میں سے 20% یہ اللہ اس کے رسول, اللہ رسول تو ایک ہی, تو رسول کا, اور اسی 5ویں حصے میں رسول کے رشتہ داروں کا, یتیموں کا, مسکینوں کا اور مسافروں کا حق ہے. یعنی یہ خمس 5واں حصہ تو رسول کو دیا جائے گا, انہی میں سے ان سب کو تقسیم کریں گے. اور پھر 80%, 20% تو سرکار کو ملے اور 80% یہ جو ہے ان تمام مجاہدوں میں تقسیم ہوگا. اب اس کے بعد یہ تقسیم کی آیت تو آ گئی, مگر مجاہدوں میں کس طریقے سے تقسیم ہو اس کا پورا اختیار اللہ تعالیٰ نے مختار کائنات کو عطا فرمایا. اور فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, رسول جو تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ. اب اس آیت کی تفسیر میں بھی مفسرین نے خاص مال غنیمت کو لیا ہے کہ غنیمت کے مال میں رسول جو تمہیں دے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رسول کو عدل و انصاف کے ساتھ بھیجا, عادل اور منصف بنا کر بھیجا ہے, جنہوں نے جانوروں کے درمیان بھی انصاف کیا اور ان بے زبان جانوروں کو بھی انصاف دلایا, تو پھر وہ مسلمانوں کے درمیان بھی انصاف کریں گے. لہذا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, آپ نے ایسا نہیں کہ سب کو برابر دے دیا. اگر سب کو برابر دیتے تمام مجاہدوں کو تو ظاہر بات ہے کہ ایک کام جب ہوتا ہے تو اس میں سب کی محنت برابر نہیں ہوتی ہے. بولو ہوتی ہے. کوئی بھی کام ہو, بڑی سی بڑی فیکٹری ہو تو اس میں ہر ایک کی تنخواہیں برابر نہیں ہوتی ہیں. کسی بھی جگہ ہر ایک کی تنخواہیں یکساں نہیں ہوتی ہیں. تو اگر انصاف یہ کہے کہ جو ہے سب جتنے بھی مجاہد ہیں 80% میں سب کو برابر بانٹ دیا جائے تو یہ ناانصافی ہوتی. اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد میں مجاہدوں کے درمیان یہ حصہ یوں تقسیم کیا کہ جس کی محنت زیادہ, جس کا جہاد میں خرچ زیادہ, اس کا مال غنیمت میں حصہ بھی زیادہ. جو پیدل آیا ہے اس کا حصہ کم, جو گھوڑے کے ساتھ آیا ہے تو چونکہ اسے گھوڑے کا چارہ اور اس کا خرچہ بھی نبھانا ہوگا, لہذا اس کو پیدل جو آیا ہے اس سے زیادہ حصہ دیا جائے گا. پھر جس کا گھوڑا جتنا طاقتور و قیمتی ہوگا اس کا حصہ اس سے بھی زیادہ ہوگا, اس لیے کہ قیمتی گھوڑا ہوگا تو میدان جہاد میں اتنی ہی زیادہ وہ کام آئے گا. جب زیادہ کام آئے گا تو اتنی ہی زیادہ جو ہے فتح حاصل ہوگی, اس اعتبار سے اس کو حصہ زیادہ. اور پھر میدان جہاد میں اگر کوئی مخبری کرنے کے لیے گیا ہے, جاسوس بن کے گیا ہے, ساتھ میں نہیں ہے مگر اس کا بھی حصہ ہے. اور اگر میدان جہاد میں کافروں میں سے کسی نے کسی مسلمان کو پکارا اور اگر کوئی مسلمان تمام ہزاروں کے درمیان سے نکل کر تنہا تنہا اس کافر کے مقابلے میں گیا تو پھر اس کافر کو اگر وہ مار دے تو پھر اس کا جو کچھ مال ہے یہ تنہا تنہا مجاہد کا ہوگا, اس لیے کہ یہ اس کا حق ہے کہ ہزاروں میں سے وہ تنہا نکلا.
اب آپ انصاف کا معاملہ دیکھو. اور پھر ادھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو حصہ ہے تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ سرکار کا حصہ اور سرکار کے رشتہ داروں اہل بیت کا حصہ یہ حضور کے زمانے تک تھا, ظاہری زندگی تک تھا. اب سرکار کے پردہ فرمانے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اب یہ دونوں حصے بھی یعنی 20ویں حصے میں یہ دونوں حصے بھی یتیموں, مسکینوں, مسافروں ہی میں تقسیم ہوں گے. مگر ہم آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب دیکھتے ہیں اور سرکار کی وہ سخاوت کہ جس کی کوئی دنیا میں مثال نہیں ہے, نہ دنیا میں نہ آخرت میں, کہیں جس کی کوئی مثال نہیں ہے, جب ہم وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حصہ اپنے محبوب کے لیے مقرر فرمایا تھا کہ ان للہ و رسولی, کہ اللہ اس کے رسول کے لیے 5واں حصہ, رشتہ داروں کے لیے حصہ, مگر سرکار وہ سارا حصہ بھی لوگوں میں تقسیم ہی فرما دیتے تھے. مثلا ایک مرتبہ جب اسلام کا سب سے پہلا ٹیکس بحرین سے آیا, یاد رکھیے گا یہ کب کام آئے گا, اسلام کا سب سے پہلا ٹیکس جب بحرین سے آیا, حضرت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 لاکھ درہم بھیجے اور دوسرا سامان سب کچھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے, سرکار نے جب معلوم ہوا فرمایا پھیلا دو. سامان کی طرف دیکھا بھی نہیں, مسجد سے باہر چلے گئے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائے اور پھر اسے بانٹنا شروع کیا تو تمام کا تمام ایک ہی نشست میں سرکار نے بانٹ دیا, اس میں سے 1 درہم بھی اپنے لیے نہیں رکھا. خمس 20واں حصہ, اس میں سے 2 حصے سرکار و اہل بیت کے لیے ہے, مگر آپ نے اس میں سے کچھ بھی نہیں رکھا. اور پھر ایک مرتبہ جب جنگ حنین میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی, آپ جانتے ہیں اس میں کتنا مال غنیمت ملا؟ 6000 غلام, 24000 اونٹ اور 40,000 سے زیادہ بکریاں اور 4 لاکھ جو ہے اس سے زیادہ چاندی درہم, یہ اتنا مال غنیمت, اور اس کے علاوہ دوسرے کپڑے اور سامان سب الگ. مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ تمام کا تمام سامان مقام جعرانہ, جہاں سے بڑا عمرہ ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, جہاں سے آج بڑا عمرہ ہوتا ہے, مقام جعرانہ میں جمع کیا. وہیں بیٹھے بیٹھے سرکار نے سب کچھ تقسیم کر دیا اور اپنے لیے 1 درہم بھی نہیں چھوڑا. ہم بھکاری وہ کریں ان کا خدا ان سے خوش ہو اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ. یہاں تک کہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ما سئل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شیئا قط فقال اللہ, ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ سرکار سے جب بھی کسی نے مانگا ہو اور سرکار نے فرمایا ہو میرے پاس نہیں ہے, ایسا نہیں ہوا. جب بھی کسی نے مانگا آپ نے ضرور عطا فرمایا کہ مانگ من مانگتی وہ مانگی مرادیں لے گا, نہ یہاں نہ آئے اور نہ منگتا سے یہ کہنا کیا ہے. جب ہمیں یہ عادت معلوم ہو چکی ہے کہ جب سرکار زندگی میں اس طریقے سے تقسیم فرماتے تھے اور اپنا حصہ نہیں رکھتے تھے, اسی وجہ سے غلاموں کو یہ امید بنی ہے. اب جب جو کبھی بھی کوئی شرک کا حکم لگائیں, منع کرے اور ہمیں بدعتی کہیں, لاکھ ہمیں منع کرتے رہیں, مگر ہمیں چونکہ قرآن و حدیث سے معلوم ہے, سرکار کی عادت کریمہ معلوم ہو چکی ہے, ہم رکنے والے نہیں ہیں اور یوں کہتے ہوئے مانگتے جائیں گے کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے وہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ عادت کریمہ, اگر سرکار اپنے لیے کچھ رکھتے یا اگر خاندان والوں اہل بیت کے لیے کچھ رکھتے تو ابھی آپ سن چکے کہ جنگ حنین میں 600 غلام آئے. کتنے آئے؟ مگر یہی سرکار کی تو بارگاہ ہے کہ ماں فاطمہ خاتون جنت اپنے ہاتھوں سے چکی بھی پیس رہی ہیں, آٹا بھی گوندھ رہی ہیں, پانی بھی بھر رہی ہیں, چھالے پڑ رہے ہیں, مگر سارا کام کر رہی ہیں, قرآن کی تلاوت بھی کر رہی ہیں, سب کچھ تنے تنہا کر رہی ہیں. اور ایک دن سید و سعادات مولائے کائنات سے عرض کرتی ہیں کہ جاؤ اور اتنے جو ہے مال غنیمت میں غلام آئے ہیں, سرکار کی بارگاہ میں جا کر عرض کرو, ایک مل جائے. کہا مجھے شرم آتی ہے, تم ہی عرض کرو. خود حاضر ہوتی ہیں اور سرکار کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ اتنے غلام آئے ہیں, اگر آپ ایک عطا فرما دیں تو جو ہے گھر کا کچھ کام کم ہو جائے, کچھ بوجھ کم ہو جائے. سرکار نے فرمایا فاطمہ اس سے بہتر دولت نہ دوں,
اس سے بہتر دولت نہ دوں. اگر آقا حضرت فاطمہ کو غلام یا لونڈی دے دیتے تو صرف ان کی تھکاوٹ دور ہوتی، مگر آقا کائنات نے حضرت فاطمہ کے زہر قیامت تک مسلمانوں کے لیے دولت عطا فرمائی اور فرمایا فاطمہ کام کرتے کرتے تھک جاتی ہو، مگر سن لو اگر 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو گی تمہاری تھکاوٹ دور ہو جائے گی، اور جو اسے پڑھے گا اس کی تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی. یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دولت عطا فرمائی اور سرکار نے اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھا. جب آقا کائنات کا بالکل آخری وقت تھا، بیمار تھے، ام المومنین عائشہ صدیقہ سے پوچھا اے عائشہ گھر میں دولت کتنی ہے، گھر میں درہم و دینار کتنے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ بس 7 دینار ہیں جو میں نے اپنے پاس رکھے ہیں، اس کے علاوہ سب کچھ جو ہے دے دیا. سرکار نے فرمایا عائشہ یہ 7 دینار بھی مجھے نہیں چاہیے، اسے بھی تقسیم کر دو. مگر سرکار کی بیماری کی حالت تھی، حضرت عائشہ کو وہ ٹائم نہ مل سکا. آقا کو غشی آ گئی. جب ہوش میں آئے تو سرکار نے سب سے پہلے پوچھا عائشہ وہ 7 دینار کا کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ میں اسے جو ہے تقسیم نہیں کر سکی، دے نہیں سکی. سرکار نے فرمایا لاؤ میرے پاس. فوراً 7 دینار لائے گئے. آخری وقت ہے، سرکار نے ہاتھ میں دینار لیے اور فرمایا کیا تیرا یہ خیال ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رب سے یوں ملے کہ جو ہے اس کے گھر میں دینار ہو، دولت ہو؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. فوراً آپ نے حضرت عائشہ سے کہا جاؤ اس کو بانٹ دو. غریبوں میں بانٹ دیا گیا. جب سرکار کا جو ہے وصال ہوا اس کے بعد حضرت عائشہ نے شام کے وقت چاہا، پیر کا روز تھا، چاہا کہ اب جو ہے روشنی کے لیے چراغ جلائے. دیکھا تو چراغ میں تیل کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا. بغل میں گئی اور کہا سرکار کے جو ہے آخری وقت تھا، وصال فرما گئے، روشنی کرنی ہے، لہذا چراغ میں ڈالنے کے لیے تھوڑا سا تیل بھی دے دیا جائے. اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرمایا مالک کونین ہیں پاس کچھ رکھتے نہیں. مالک کونین ہیں پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. پتا چلا کہ یہ سب کچھ بانٹ دیا گیا. آپ نے اپنے دوسرے بادشاہوں کی طرح اپنے خزانے نہیں بھرے، بلکہ جو کچھ بھی تھا سب کچھ تقسیم کر کے دنیا والوں کو دے کے گئے، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی سب کو جنت دلائیں گے. تو یہ مال غنیمت جو مسلمانوں میں تقسیم کا حصہ بتایا گیا کہ 80% مجاہدوں کا حصہ ہے اور 20% بیت المال میں جمع ہوگا جو یتیموں، مسکینوں، مسافروں کے اوپر خرچ ہوگا. تو اب سیدنا یزید بن ابی سفیان، ربیعہ بن عامر اور شرحبیل بن حسنہ جو آ گئے. اب یہ تینوں سرداروں کے درمیان بات ہوئی کہ یہ اتنا 8000 کا مال غنیمت اس کو کیا کیا جائے. 80% یہاں رکھ دیا جائے اور 20% جو ہے بیت المال میں جمع کرنے کے لیے مدینہ منورہ بھیج دیا جائے. تو سیدنا شرحبیل بن حسنہ نے کہا میری رائے یہ ہے کہ سارا کا سارا مال ہم مدینہ بھیج دیں اور اس میں سے کچھ بھی نہ رکھیں. پہلے تمام مجاہدوں کا مشورہ لے لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ملک شام کی پہلی فتح ہے. جب مسلمان اتنا مال غنیمت دیکھیں گے تو ان کا حوصلہ بڑھے گا، اور دوسرے مسلمان بھائی جو کسی جو ہے تنگی کی وجہ سے یا ان کے پاس ہتھیار نہ ہونے کی وجہ سے، مال نہ ہونے کی وجہ سے وہ جہاد میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں، جب اتنا مال جائے گا تو اس سے ان کو تقویت ملے گی، طاقت ملے گی، اور مسلمان زیادہ سے زیادہ جو ہے ملک شام کی طرف آئیں گے. لہذا میرا یہ مشورہ ہے. تینوں سرداروں نے کہا، دونوں سرداروں نے، ہم بھی کہتے ہیں. تمام مجاہدوں کو بلایا، سب نے متفق لفظ یہی کہا کہ ہم سب کا اتفاق ہے کہ اب اس میں سے 80% مال کوئی کم نہیں تھا، کہا اس میں سے کچھ بھی نہیں رکھنا ہے، سارا مال مدینہ منورہ بھیج دیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان ملک شام کی طرف آنے پائے. پتا چلا کہ یہ جتنے بھی اسلامی سپاہی و مجاہد تھے یہ مال کے لیے نہیں لڑتے تھے، دولت کے لیے انہوں نے وطن نہیں چھوڑا تھا، اور جو ہے لالچ میں نہیں آئے تھے، حکومت کے لیے نہیں آئے تھے. وہ جو آئے تھے اپنی جانیں قربان کر رہے تھے، بیوی بچوں کو چھوڑا تھا، مال کی قربانی دے رہے تھے. ان کا انداز بتا رہا تھا وہ مال اور حکومت کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں. دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. بس صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی رکھنے اور اسلام کا پرچم بلند کرنے اور اسلام کی دولت کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اسی مقصد سے وہ جہاد کے لیے آگے بڑھے. اور پھر یہ مال
500 सवारों के साथ सैयदना यजीद बिन अबी सुफियान ने जब मदीना मुनव्वरा भेजा, जब मदीना वालों ने 500 सवारों को इतने सारे माल के साथ देखा, सदाए तकबीर बुलंद की। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब तकबीर की आवाज सुनी, फरमाया क्या बात है? कहा मुल्क शाम से फतह की खुशखबरी आई है, माले गनीमत आया है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फौरन मस्जिद में तशरीफ ले गए और सब कुछ माल का ढेर कराया, लोगों में तकसीम कर दिया। और फिर उसके बाद पूरी रोदात सुनने के बाद आपने एक खत लिखा मक्का मुअज़्ज़मा के इर्द गिर्द और हर तरफ आपने बहुत सारे कबीलों को खत लिखा और कहा कि मुल्क शाम ज्यादा से ज्यादा लश्कर की जरूरत है, लिहाजा जितना हो सके आप अपने यहाँ से मुजाहिदों को रवाना करें। जब मक्का मुअज़्ज़मा हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सैयदना अबू बकर सिद्दीक का खत लेकर के पहुंचे तो सैयदना सुहैल बिन अम्र खतीब कुरैश, हजरत इकरमा बिन अबी जहल और उसके अलावा हारिस बिन हिशाम, अबू जहल के भाई, अबू जहल का बेटा और अबू जहल के भाई, कहें तो दोनों सहाबी हैं। अब ये तीनों जो उस जमाने में भी, जमाने जाहिलियत में भी सरदार मक्का और फिर इस्लाम में भी सरदार मक्का, इसलिए कि आका ने फरमाया था खयारुहुम फिल जाहिलिया खयारुहुम फिल इस्लाम, कि जो जमाने जाहिलियत में सरदार होगा तो इस्लाम लाने के बाद उसकी इज्जत घटेगी नहीं, उस इज्जत में 4 चांद लगा दिए जाएंगे, वो मुसलमानों का भी सरदार होगा। लिहाजा उन तमाम ने और दूसरे लोगों को जमा किया, एक बड़ा लश्कर लेकर के मदीना मुनव्वरा आए। मकाम जुर्फ में सारा इस्लामी लश्कर जमा होने लगा। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने चंद दिनों के बाद मुलाहजा फरमाया, काफी हजारों की तादाद में इस्लामी लश्कर हुआ। आपने 9000 का लश्कर हजरत सैयदना अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सरदारी में मुकर्रर फरमाया और फिर सैयदना उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उसके अलावा और जो है कई हजार का लश्कर दिया और सैयदना खालिद बिन वलीद को 900 का लश्कर दिया। तमाम को अलग अलग अलम दिए। सैयदना खालिद बिन वलीद को आपने जितने जो है 900 अफराद दिए, सबके सब सहाबा थे और सबके सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ जंग में शरीक हो चुके थे। सबने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से तालीम हासिल की थी और ये ज़ुहफ के एतबार से लश्कर वो तैयार किया गया था हजरत खालिद बिन वलीद के साथ कि जो जहां जरूरत पड़े वो मदद के लिए पहुंच जाए। उनके लिए एक मकाम नहीं है, यहां मदद की जरूरत हो तो वहां पहुंचे, वहां जरूरत हो तो वहां पहुंचे। इस तरीके से ये घूमता फिरता लश्कर, जिसे लश्कर ज़ुहफ कहते हैं, हजरत खालिद बिन वलीद को दिया गया और सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सियाह कलर का, काले कलर का जो अलम था सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने हजरत खालिद बिन वलीद के हाथ में अता फरमाया कि ये लेकर के आप जाओ। और उन तमाम का अमीर सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अमीनुल उम्मत को बनाया। मैंने इससे पहले जुमा में खूब उनका वाक़या सुनाया। ये वो सहाबी हैं जिनको ये खुसूसियत हासिल है कि इस्लाम की सरबुलंदी के लिए उन्होंने अपने अपने सगे बाप को मारा है। सगे बाप को जिन्होंने कत्ल किया सिर्फ इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, वो हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह कि जब एक कौम बारगाह रिसालत में आई और कहा कि हम आपको टैक्स अदा करेंगे, सहाबा में से जो कोई अमीन हो, अमानतदार हो, उनको आप भेजें, तो सरकार ने फरमाया सिर्फ सहाबा में अमीन नहीं, मेरे पूरी उम्मत का जो अमीन है उसको भेज रहा हूं, इसका नाम अबू उबैदा है। अमीनुल उम्मत, पूरे उम्मत का अमीन जिनका लक़ब है। और अशरे मुबशरा में से हैं सरकार ने जिनको जन्नती फरमाया है, वो 10 जिनको जन्नत का मुज़्ज़ा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। उन्हीं में से हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह है जो पूरे लश्कर का अमीर और सेपे सालार हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उनको मुकर्रर फरमाया। और सैयदना अमर बिन आस ने फरमाया, या अमर, हर हाल हजरत अबू उबैदा को खबर देते रहना, मैं तुम्हें अलग मकाम पर भेज रहा हूं, इनको भी अलग मकाम पर भेज रहा हूं। सैयदना अमर बिन आस ने कहा कि तुम फिलिस्तीन की तरफ जाओ, मगर तबुक वाले रास्ते से मत जाना, इला वाले रास्ते से जाना। और हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह से फरमाया तुम जो है मकाम जाबिया जाना और वहां तुम पड़ाव करना। सैयदना खालिद बिन वलीद से फरमाया ये तुम इला और फारिस के दरमियान रहो और वहां जहां जरूरत पड़े, अंदाजा तो लगाओ कि मदीना में बैठे बैठे पूरी हुकूमत कर रहा है। पूरे लश्कर का जो है आप इंचार्ज हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, कौन किस तरफ रहेगा, क्या करेगा, हर एक की देखभाल कर रहे हैं। ये तमाम तर रूहानियत के बगैर नहीं हो सकता।
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر حال اسلامی لشکر پر نظر رکھے ہوئے تھے. اس وجہ سے سیدنا عمرو بن عاص کو جو ہر اعتبار سے بہادری، شجاعت اور پھر زمانے جاہلیت کا بھی ایک بہت زمانہ پایا تھا، اس وجہ سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحت فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں عمر ابو عبیدہ کی ہر حال تمہیں تعظیم کرنی ہے، ان کا کانٹیکٹ رکھنا ہے، اور میں نے تمہارے تحت 9000 کے لشکر میں بہت سارے ایسے لوگ بھی دیے ہیں جو عظمت اور بزرگی کے اعتبار سے تم سے بڑے ہیں، لہذا ان کی تعظیم ہر حال کرنا. اور میں نے تمہیں حاکم بنایا ہے تو مت سمجھنا کہ لوگوں پر ظلم و ستم ڈھایا جائے، ہرگز ہرگز کسی کو جو ہے مجبور مت کرنا، کسی پر ظلم و ستم مت کرنا. اور پھر یہ بھی خیال رکھنا کہ لشکر میں کہیں بھی زمانے جاہلیت کے اعتبار سے گانے باجے اور جو ہے زمانے جاہلیت کے اعتبار سے اشعار یہ سب نہ ہو، پورا لشکر قرآن کی تلاوت سے غافل مت رہنا. یہ نصیحتیں تھیں، تب جا کر کی کامیابیاں ملتی تھی. جب کبھی کہیں پڑاؤ کرنا، رات گزارنا تو قرآن کی تلاوت کرتے رہنا. اور پھر ہر اعتبار سے جو سیدنا یزید بن ابی سفیان کو آپ نے نصیحتیں فرمائی تھی جو کل میں نے سنائی، وہ تمام نصیحتیں سیدنا عمرو بن عاص کو بھی کی. اور یہ لشکر روانہ ہوا 9000 کا لشکر لے کر. سیدنا عمرو بن عاص فلسطین کے مقام پر پہنچے. فلسطین کی جب سرزمین آئی، پورا لشکر بالکل تھک چکا تھا، اور وہ سرسبز و شاداب زمین، ہرے بھرے کھیت، ہر طرف جو ہے ہریالی اور ہر طرف پھل لگے ہوئے تھے. سیدنا عمرو بن عاص نے اپنے لشکر کو وہاں پڑاؤ کرایا کہ کہاں ہم ٹھہریں، کچھ پانی وغیرہ سے فائدہ اٹھائیں، اور پھر اپنے جانوروں کو بھی چھوڑ دیا. ادھر یہ لشکر ٹھہرا ہوا تھا. اس کے بعد چند دنوں کے بعد سیدنا عمرو بن عاص نے لشکر کے اہم رکن ارکان کو بلایا اور مشورہ کرنے لگے کہ اب ہمیں کس طرف جانا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے. ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ سیدنا عامر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول جو ملک شام اپنے جو ہے رشتہ داروں کو ملنے کے لیے آتے تھے اور کبھی کبھی یہاں ٹھہر جاتے تھے، گھبرائے ہوئے اسلامی لشکر میں داخل ہوئے اور سیدنا عمرو بن عاص کے پاس آئے. چہرے پر ان کے غم کے آثار تھے اور انہوں نے سلام کیا اور کہا بہت بری خبر لے کر کے آیا ہوں. کہا کیا بات ہے؟ کہا میں نے ایک خطرناک لشکر، بہت بڑا لشکر عیسائیوں کا دیکھا ہے جو تمہاری طرف آ رہا ہے، اور یہ لشکر جب میں ایک ٹیلے پر چڑھ کر میں نے دیکھا تو مجھے معلوم ہوا ہے کہ 1,00,000 کے برابر وہ لشکر ہے. 1,00,000 عیسائی کا لشکر. مسلمان کتنے ہیں بولو؟ 9,000. کتنے ہیں؟ 9,000. اب یہ 1,00,000 کا لشکر یہ کیسے روانہ ہوا؟ تو بات یہ ہوئی کہ میں نے کل کہا تھا کہ مدینہ منورہ میں ہرقل بادشاہ روم نے اپنے چند جاسوس چھوڑے تھے. ان میں کا ایک جاسوس اور چند اور تاجر جو ملک شام سے مدینہ منورہ میں زیتون وغیرہ کی تجارت کے لیے آئے تھے، یہ سب کے سب ملک شام پہنچے. اور ہرقل بادشاہ روم کو جب خبر ہوئی کہ جو ہے مدینہ سے کچھ لوگ آئے ہیں تو اس نے بلایا. ان میں سے ایک آدمی جب ہرقل کے پاس پیش ہوا تو اس نے پوچھا کیا خبر لائے ہو؟ کہا ہم نے دیکھا ہے کہ اسلام کا ایک عظیم لشکر ملک شام خاص کر کے فلسطین کے مقام کی طرف روانہ ہوا ہے، اور اس میں 9,000 کا لشکر ہے، اور اس کے سردار عمرو بن عاص ہے. اور پھر ان میں کا ہر آدمی اپنے اندر بہادری اور لڑنے کا جوہر رکھ رہا ہے. سب کے سب بڑے تیز رفتار ہیں اور ہر ایک جو ہے صرف مرنے کی تمنا رکھتا ہے. ایسا لشکر میں نے بہادر نہیں دیکھا. ہرقل نے کہا اس طرح میرے لشکر کو مت ڈرا. اور پھر اس نے کہا کہ یہ بتا اور تو نے کیا دیکھا؟ کیا مسلمانوں کے خلیفہ کو دیکھا؟ اب مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ کہا ان میں ایک خلیفہ ہوئے ہیں. کہا ان کو تم نے دیکھا؟ کہا دیکھا بھی ہوں، میں ملا بھی ہوں. اور انہوں نے ابھی چند دنوں پہلے 4 درہم میں ایک چادر خریدی تھی اور اس کو پہنے ہوئے تھے. 2 چادریں اپنے اوپر ڈالتے ہیں، کوئی ان کا زبر قیمتی لباس نہیں رہتا. عام مسلمانوں کی طرح، عام آدمیوں کی طرح وہ لوگوں میں رہتے ہیں. ہاں مگر ان کو میں نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ کمزور اور طاقتور سب ان کے نزدیک برابر ہیں، اور جو مظلوم ہوتا ہے تو ظالم سے اس کا حق دلاتے ہیں، ہر ایک کے درمیان عدل و انصاف قائم کرتے ہیں. ہرقل پوچھتا ہے کہ کیا تم نے ان کو دیکھا تو ان کا حلیہ یاد ہے، ان کی شکل و صورت یاد ہے؟ کہا ہاں یہ اس شکل و صورت
صورت کے ہیں, آگے کے دان ان کے جو ہے خوبصورت ہیں, چہرہ خوبصورت ہے. اس طریقے سے سیدنا ابو بکر کا پورا حلیہ سناتا ہے تو ہرقل فوراً ہاتھ مارتا ہے, مسکراتا اور ہنستا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے اپنی کتابوں میں یہی پڑھا ہے کہ نبی آخر الزماں کے سب سے پہلے خلیفہ اسی شکل و صورت کے ہوں گے, اور جو ہے وہ ملک شام میں لشکر بھیجیں گے. یہ سب میں نے پڑھا ہے, مگر میں نے ساتھ ساتھ یہ بھی پڑھا ہے کہ ان کا جلدی انتقال ہو جائے گا اور ان کے بعد دوسرا خلیفہ ہوگا جو اس شکل و صورت کا ہوگا, اور پھر وہ بڑا سخت ہوگا, اور پھر وہ جو ہے ملک شام میں اور اس کے علاوہ اور ملکوں میں اس کی حکومت قائم ہوگی. وہ لوگوں میں اسلام پھیلائے گا اور لوگوں کو شہر بدر کرے گا اور کافروں کو تہ تیگ کرے گا. تو وہ کہتا ہے ہاں ہاں, میں نے جو ہے اس رنگ کے آدمی کو برابر خلیفہ اول کے ساتھ ہر وقت اور ہر حال دیکھا ہے, اور جو ہے لوگ ان کو عمر کہتے ہیں. پتا چلا کہ سرکار کی آمد کی تو خبریں ہیں مگر خلفاء کی بھی خبریں. یہ ہرقل کی کتابوں ہی سے تو پڑھ کے کہہ رہا ہے. تو فوراً ہرقل کہتا ہے کہ میں اپنی قوم کو بار بار کہتا ہوں کہ مان جاؤ اور اسلام قبول کر لو, مگر یہ قوم نہیں مانتی ہے. اب عنقریب میں دیکھ رہا ہوں, ہرقل کا واقعہ اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ کئی مرتبہ اس نے اپنی قوم کو بلایا اور سمجھانے کی کوشش کی کہ اب اسلام کا زمانہ ہے اور یہ اسلامی حکومت ہمارے یہاں آئے گی اور میری اس تخت پر وہ حکومت کرے گی, اس کا قبضہ کرے گی. مگر جب کبھی بھی ہرقل ایسی بات کرتا تو فوراً پورے اس کے لشکری اور اس کے جو ہے ارکان سلطنت سب کے سب غصے میں باہر آ جاتے اور اسے قتل کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے. تو فوراً وہ کہتا نہیں یار میں تو مذاق کرتا ہوں, میں تمہیں دیکھتا تھا کہ جو ہے تمہارے اندر کتنی ہمت ہے, کیا کوئی ہے کسی کے اندر طاقت کہ میرے بیٹھے ہوئے ملک شام میں میرے اس تخت پر کوئی حملہ کرے, یہاں آئے. حقیقت میں وہ سب کچھ, وہ بہت بڑا اپنی کتابوں کا عالم و ماہر بھی تھا, مگر ہوس تھی, حکومت کی ہوس, حرص, لالچ, یہ چیزیں اسے حق قبول کرنے سے روکتی تھی. لہذا ہرقل نے پھر ارکان سلطنت کو بلایا, کہا سنو فلسطین ہمارا سرسبز و شاداب علاقہ ہے. اب مسلمان کہ جنہوں نے 8000 لشکریوں کو بالکل تہ تیگ کر دیا, ختم کر دیا, اب ان کے حوصلے بلند ہوئے. پہلے وہ 2000 آئے تھے, اب ہزاروں کی تعداد میں آئے. اب اپنی بیوی بچوں اور ہماری سلطنت, حکومت, فلسطین جیسے سرسبز و شاداب علاقے کو وہ اپنی جان کی حفاظت کے لیے اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو تیار ہو جاؤ اور خود جو ہے تیار ہو اور نکلو, زیادہ سے زیادہ تعداد میں نکلو. جب انہوں نے 8000 کے مارے جانے کی خبر سنی تو خوب پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. ہرقل نے جب ان کو روتا ہوا دیکھا تو غصے میں آپے سے بارا, کہتا اب ہجڑوں کی طرح, عورتوں کی طرح روتے کیا ہو, مرد کی طرح باہر نکلو اور جا کر کے مسلمانوں کے ساتھ لڑو اور حملہ کرو. جب ہرقل نے ان سب کو تیار کیا اور روبس نام کے ایک سردار کو ایک سونے کی سلیب دی اور کہا یہ ہمارا مذہبی نشان ہے. سلیب جانتے ہو, ٹائی کی شکل و صورت کی ہوتی ہے, کروس کہتے ہیں اس کو. اب یہ ان کا مذہبی نشان ہے سلیب, جو آج ہمارا اسکول کا بچہ اپنے گلے میں لے کے گھومتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے. یہ حرام ہے, یہ کیا ہے, حرام ہے اور اشد حرام ہے. اس سے وہ مدد مانگتے تھے, اس کو ہمیشہ آگے رکھتے تھے, اور جب کبھی عیسائی سردار عیسائی لشکریوں کو پکارتا تھا تو کہتا تھا اے صلیب کے بندو, اے صلیب کے پجاریوں. پتا چلا کہ یہ صلیب کو پوچھتے تھے. تو یہ ان کا جو عقیدہ, جو صلیب کی شکل و صورت میں آج ہم ہر طرف دیکھتے ہیں, اب وہی انہوں نے چاہا ہے کہ ہر ایک کی گلے میں یہ علامت ان کی مذہبی آ جائے. نام بھلے ان کا قاسم بھائی, محمد بھائی ہو, مگر جو ہے گلے میں ان کا عیسائی کا نشان ہو. تو اب یہ کتنی بڑی شرم کی بات ہے کہ مسلمان آنکھ بند کیے ہوئے, میں نے دوپہر میں بھی کہا تھا, بس ہر ایک کے رسم و رواج کے پیچھے پڑا جاتا ہے, مگر اسلام نے جو اسے رسم و رواج دیا, جو عبادت عطا فرمائی, اس سے دور بھاگتا ہے اور دوسرے کے پیچھے پڑے جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہم جو ہے تعلیم و تربیت, ہم جو ہے شکشن, یہ تمام چیزیں ہم کر سکتے ہیں اور غیروں نے ہم ہی سے سیکھا ہے, مگر یہ طریقے ہم دوسروں کے نہ لیں,
اسلام کے طریقے پر ہم زیادہ سے زیادہ دنیاوی علم بھی عام کریں. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے طریقے اپنائیں, ٹائی پہنے گلے میں, تبھی جو ہماری عزت ہو سکتی ہے, تبھی ہمارے اندر کوئی علم آ سکتا ہے. ایسا نہیں ہے. ہم اللہ اس کے رسول کے فرمانبردار ہو جائیں تو ہمارے پاس دین و دنیا کے سارے علوم آ سکتے ہیں. خیر, اب یہ 1,00,000 کا لشکر 10,000 کی ٹولی میں کر کے جب اس نے بھیجا, اور یہ 1,00,000 لشکر کی خبر حضرت سیدنا عامر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرو بن عاص کے پاس لے کر کے پہنچے. اب 1,00,000 کی خبر سن کر فوراً مسلمانوں کے چہرے جو ہے اتر گئے, سب کے اندر غم. حضرت سیدنا عمرو بن عاص کہتے ہیں, اے مسلمانوں گھبراؤ نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے فتح کا وعدہ فرمایا ہے, ہمیں مدد کا وعدہ فرمایا ہے, اور اگر کچھ بھی نہیں تو اگر ہم شہید بھی ہو گئے تو پروردگار کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے. تو آخر غم کس چیز کا ہے؟ جب آپ نے اس طریقے سے تقریر فرمائی, اب اس کے بعد فرمایا پھر بھی سیدنا ابوبکر صدیق کا مجھے حکم ہے, تو میں تم سب سے مشورہ لے رہا ہوں, کیا کرنا چاہیے؟ تو کسی نے کہا کہ ایسا کریں ہم سب چھپ جائیں, اور پھر جب 1,00,000 کا لشکر آئے تو ہم جو ہے اچانک ان پر حملہ کریں, یا چھپ چھپ کر جو ہے راتوں میں ان پر چھاپے ماریں, اس لیے کہ ہم 9,000 ہیں اور وہ 1,00,000 ہیں. سیدنا عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ اور کوئی بتاؤ؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں, اس طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر بھی شامل تھے. فرماتے ہیں اس طریقے سے چھپ چھپ کر حملے کرنا, عامر بن سہیل نے بھی کہا کہ چھپ چھپ کر کے حملے کرنا یہ اسلامی سپاہیوں کی شان نہیں ہو سکتی ہے, لہذا ہم باہر نکل کر کے لڑیں. جب اللہ نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے تو چھپنے کی کیا ضرورت ہے؟ سب نے اس کی تائید فرمائی, اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی سپہ سالاری میں 1,000 کا لشکر دے کر حضرت عمرو بن عاص نے ان کو آگے بھیجا کہ تم جاؤ. 1,00,000 کی خبر سنتے تھے, مگر 1,000 کو آگے بھیج کر وہ جانے والے بھی کتنے ہمتی تھے, کہہ دو سبحان اللہ. یہاں نہیں بیٹھے ہیں بلکہ آگے جاؤ اور جا کر کے معلوم کرو. ادھر روبیس نے بھی 10,000 کا لشکر, جس کو تلیہ کہتے ہیں, کہ سب سے پہلے ایک لشکر بھیجا جائے جو ہے دشمن کے لشکر کی نقل و حرکت معلوم کرے. تو حضرت عمرو بن عاص نے 1,000 کا لشکر حضرت عبداللہ ابن عمر کی سپہ سالاری میں, اور اس میں ایک بہت بڑے موٹے پاڑے کی جو ہے سپہ سالاری میں 10,000 کا لشکر بھیجا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر آگے پہنچے, اور جب آپ نے گرد و غبار کو دیکھا فوراً سمجھ گئے کہ کوئی جو ہے لشکر آ رہا ہے. 10,000 کا لشکر آپ نے دیکھا, فوراً حضرت عبداللہ ابن عمر نے ساتھیوں کو حکم فرمایا کہ یہ آئیں اور ہم کو دیکھیں, اور پھر سب بندی ہو, خیمہ گاڑیں, ٹھہریں, اس سے پہلے ان پہ حملہ کر دو, تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ مسلمان کسی سے ڈرتے نہیں ہیں. 1,000 ہیں اور 10,000 پر حملہ ہو رہا ہے. جب 1,000 نے اچانک 10,000 پر حملہ کیا, تکبیر کی صدائیں بلند ہوئی, اور بڑی بہادری کے ساتھ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے ہر طرف جو ہے بکھیر بکھیر کر کے جب عیسائیوں کو قتل کرنا شروع کیا, اور پھر برابر لڑتے رہے. جب دوپہر کا وقت ہوا, سیدنا عبداللہ ابن عمر دیکھنے لگے کہ ایک بہت بڑے جسم والا, جس کا جسم دل ڈول پورا جو ہے لوکھنڈی پروس بنا ہوا ہے, اور ادھر سے ادھر اپنے سپاہیوں کو جو ہے لڑنے پر آمادہ کر رہا ہے. آپ سمجھ گئے یہی سردار معلوم ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر آگے بڑھے, مگر وہ جان گیا اور فوراً حضرت عبداللہ ابن عمر پر حملہ کیا. آپ نے حملہ روکا اور پھر دوسرا حملہ کیا. اس نے جو ہے نیزہ بڑھایا, حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنی تلوار سے اس کا نیزہ کاٹا, اور پھر ایسے تلوار سے وار کیا کہ پورا اتنا جو ہے کئی 100 کلو کا, کئی من کا وہ پورا جسم زمین پر آیا. جب وہ مرا تو اس کے بعد پورے لشکر میں افراتفری ہوئی, لوگ بھاگتے گئے, اور پھر 600 افراد جو ہے وہ قیدی ہوئے. بقیہ تمام کو مسلمانوں نے پکڑ پکڑ کر ختم کر دیا. اور کتنے مسلمان شہید ہوئے جانتے ہیں؟ صرف 7 مسلمان شہید ہوئے, اور وہ 10,000 میں سے 600 گرفتار ہوئے, اور ان میں سے کوئی بھی بچ کے نہیں گیا. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان تمام کو لے کر, مال غنیمت ان سب کو لے کر آپ حضرت عمرو بن عاص کی طرف روانہ ہوئے. 7 جو ہے شہداء کے متعلق خبر دی, اور پھر اس کے بعد ان 600 افراد کو پیش کیا. حضرت عمرو بن عاص نے ان قیدیوں سے پوچھا کہ کیا حال ہے تمہارے لشکر کا؟ کہا تم جو ہے اس سے بہت خوش مت ہو جانا, اگر تم نے 10,000 کو مار دیا ہے
ہے مگر جو ہے اس کے پیچھے ابھی 90,000 کا لشکر ہے اور تم 9,000 ہو، اور روبس ایسا سردار ہے کہ ہرقل کو اسے بہت زیادہ فخر ہے اور اس سے بڑھ کر طاقتور ہمارے عیسائیوں میں کوئی سردار نہیں ہے. اس طریقے سے وہ ڈرانے لگا. حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، اب تم اپنا بتاؤ کہ تم اسلام قبول کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو. انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تو سیدنا عمرو بن عاص نے ان 600 کو بھی گردن اڑا دی. یہ 600 بھی گئے، 10,000 میں سے ایک بھی نہیں بچا اور ادھر 90,000 کا لشکر آ رہا ہے. سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جو ہے دوسرے سرداروں سے فرمایا کہ اب بات یہی ہے کہ ہم ان 90,000 کو یہاں آنے نہ دیں، ہم خود سامنے سے بڑھیں اور تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ مسلمان ڈرتے نہیں. 90,000 کے مقابلے کے لیے یہ 9,000 بڑھے. پھر کیا ہوا انشاءاللہ آئندہ کل بتاؤں گا. الصلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ. فرزند مرتضیٰ کو ہمارا سلام ہو، دل بند مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. فرزند مرتضیٰ کو دل بند مصطفیٰ کو ہمارا سلام. حیدر کے نور چشم کو زہرا کے لال کو احمد کے دل ربا کو ہمارا سلام ہو. فرزند مرتضیٰ کو ہمارا پیاسا ہے رن میں ساقیے کوثر کا یاد لا، امت کے پیشوا کو ہمارا سلام ہو. فرزند مرتضیٰ کو ہمارا سلام ہو. دل بند مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، مسائل میں سے 2 جمعہ تک میں نے اس میں ایک جمعہ نہیں بیان کیا اور ایک جمعہ مسئلہ بیان کیا، مگر جن ماؤں بہنوں کے لیے میں نے بیان کیا تھا وہ گزشتہ جمعہ بھی نہیں سن پائی اور انہوں نے بار بار خبر بھیجائی کہ اس کو ایک مرتبہ اور بیان کر دیا جائے. اور وہ اس لیے کہ کبھی عورتوں کو جو
بیماری کا خون آتا ہے تو اسے وہ نہیں سمجھ پاتی اور جس کی وجہ سے ان کی نمازیں جاتی ہیں اور اسے بھی وہ معاصی کا خون سمجھتی ہیں. اس سلسلے میں نے ایک حدیث پاک سنائی تھی کہ ایک عورت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ انی امرات مستحاضۃ فلا اطہر افداء الصلاۃ، کہ میں ایسی عورت ہوں کہ مجھے برابر خون آتا ہے تو کیا میں پاک نہیں ہوتی ہوں تو نماز چھوڑ دوں؟ سرکار نے فرمایا اللہ فإنها عرق وليست بحیضۃ، فرمایا کہ یہ ایک رگ کا خون ہے، بیماری کا خون ہے، حیض نہیں ہے. فرمایا اذا اقبلت الحیض دعی الصلاۃ، جب حیض آئے کہ جس کی زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے، تو اب عورتوں کے عادت کے مطابق 5 یا 6 دن، اب اس سے اگر زیادہ دن آئے تو وہ سمجھے کہ یہ بیماری کا خون ہے، یا اگر 10 دن کی عادت ہے تو اس سے زیادہ اگر آ رہے ہیں تو پھر وہ سمجھے یہ بیماری کا خون ہے اور پھر اسے پاک ہو کر اب نماز پڑھنی ہے. البتہ اس کا حکم یہ ہے کہ ہر نماز کے وقت اسے نیا وضو کرنا پڑے گا، یعنی ایک وضو سے. اب اگر دوسری نماز پڑھنا چاہتی ہیں کہ مثلا عصر کے وقت اس نے وضو کیا تھا، اب اس کا وضو نہیں ٹوٹا، مگر اب مغرب کی نماز پڑھنا چاہتی ہے اسی وضو سے، تو وہ نہیں پڑھ سکتی، اس کو مغرب کے لیے بھی جو ہے نیا وضو کرنا پڑے گا. ہر نماز کے لیے اسے وضو کرنا پڑے گا، یہ اس کا حکم ہے. اسے نہ غسل کی ضرورت ہے اور نہ ہی جو ہے نماز اس کے لیے معاف ہے. اور دوسرا مسئلہ جو خاص حیض و نفاس کے درمیان فرق کا ہے وہ یہ ہے کہ نفاس کی مدت زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے، مگر ایسا بہت کم ہوتا ہے. اور 40 دن کی مدت سن کر اب ماں و بہنیں اکثر لا علمی میں ایسے ہی بھلے پاک ہو جاتی ہیں مگر پھر بھی وہ اسی انداز کی رہتی ہیں اور 40 دن کے بعد ہی بقیہ جو ہے اب نماز پڑھنا وغیرہ شروع کرتی ہیں، تو اب جتنی بھی نمازیں جائیں گی وہ گنہگار بھی ہوں گی اور وہ پڑھنے بھی پڑیں گی. تو نفاس کی حالت میں بھی نماز معاف ہے مگر جب تک خون آئے، اور یہ کسی کو 1 گھنٹے میں بھی بند ہو سکتا ہے، 1 دن میں بھی، کم کی کوئی مدت نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 40 دن، وہ بھی جو ہے وہ زمانے کی طاقتور عورتوں کے لیے. تو اب اگر جو ہے آج کل تو زیادہ تر آپریشن ہی ہوتا ہے، تو اب اگر 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن جتنے دن میں وہ پاک ہو گئی، اس کے بعد نمازیں انہیں پڑھنی ہوں گی. اور پھر انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آئندہ کل بتاؤں گا کہ ان دونوں کے احکام میں اور کیا فرق ہے، انشاءاللہ اس کو آئندہ کل بتاؤں گا. یہ روحانی عمل میں میں نے اور بزرگوں کے حوالے سے اس سے پہلے روزی کا ایک عمل بتایا تھا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العلی العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. یہ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان ہے. میں نے اس میں سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ یہ اضافہ پڑھا اور برابر اس کا عمل بھی میں کرتا ہوں کہ پہلے 1 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر 100 مرتبہ یہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھیں، پھر 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، پھر 1 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور پھر ان تمام کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخشے، اور پھر روزی کی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ غیب سے روزی عطا فرمائے گا. تو یہ اعلیٰ حضرت نے تھوڑا سا اس میں اضافہ فرمایا ہے، لہذا اگر کوئی صرف 100 مرتبہ تسبیح پڑھتا ہو تو اس میں اس کا اضافہ کر لیں، 1 مرتبہ درود شریف، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، پھر 1 مرتبہ درود شریف، اور پھر سرکار اور حضور غوث پاک کی بارگاہ میں بخشیں اور پھر دعا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سب کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے. آپ حضرات 3 مرتبہ درود شریف، 3 مرتبہ قل اللہ شریف، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے جمیع انبیاء کرام، اولیاء کرام، تمام شہداء کرام، تمام شہداء کربلا، خصوصاً سید الشہداء حضرت امام حسین اور سلسلہ قاضیہ کے بزرگان دین، ان تمام کے بارگاہ میں نظر کریں.